السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں یقیناً ایران کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم آج کیوبا کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور انڈیا کے تعلق سے بھی ایک خبر ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کے تعلق سے۔ ایرانی جو قیادت ہے، یعنی سپریم لیڈرشپ جو ہے وہاں کی، وہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کہ کون نیا سپریم لیڈر ہوگا ایران کا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا واضح اس کے اندر بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو جو انتخاب ہوگا اس انتخابی عمل میں مجھے شامل کیا جائے۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، کہ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں، دشمن ملک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سپریم لیڈر کے انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شامل کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، لیکن بظاہر تو یہ ایک میڈنس نظر آ رہی ہے، پاگل پن نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف انہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم ایران سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم کیوبا کا نمبر لگائیں گے، کہ کیوبا کے حوالے سے بھی بڑے، کیونکہ آلریڈی سینکشنز تو بہت زیادہ لگائی نہیں ہیں کیوبا پہ، اور کیوبا کا حال بھی وہی انہوں نے کیا ہوا ہے جو ایران کا تھا سینکشنز کے حوالے سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے آگے وہ بات نہیں بڑھی ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ایران سے فارغ ہونے کے بعد کیوبا کا نمبر لگائیں گے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم اس کے اندر پہلو ہے جو خبر کا، وہ یہ کہ انڈیا کے جو رہنما ہیں، انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ روس سے تیل ایک مہینے کے لیے خرید سکتے ہیں۔ یعنی ان کو امریکہ نے ایک طرح سے اجازت دے دی ہے کہ جب تک یہ گلف کرائسس ہے یا اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بند ہے، آپ وہاں سے تیل خریداری کر لیں۔ تو اس تینوں موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن اس سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایران میں جو سابق صدر ہیں ایران کے حسن روحانی، یہ بڑے ماڈریٹ اور بڑے معتدل لیڈرشپ سمجھی جاتی ہے ایران کی، اور انہی کے دور میں وہ ایٹمی جو حوالے سے ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور مغربی ممالک سے، تو وہ انہی کے دور میں ہوا تھا۔ 2 دفعہ یہ ایران کے صدر رہ چکے ہیں۔ یہ اعتدال پسند لیڈر کہلاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اعتدال پسند لیڈر اس دوڑ میں آ گئے ہیں کہ جو سپریم لیڈرشپ کی دوڑ ہے، اس کے انتخاب میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرف بڑھ رہی ہے جہاں اس کو ٹرمپ لے جانا چاہتے ہیں۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ان تمام موضوعات پر سردار محمد اشرف صاحب، بین الاقوامی امور اور دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ، جن سے پوچھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب سردار صاحب۔ السلام جناب۔ سردار صاحب، میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن سب سے پہلا ایک مزاح خیز جو ڈیمانڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ مجھے شامل کیا جائے نئے لیڈرشپ کے انتخاب میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بابا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں، ہم نے اس کی ایئر فورس کو ختم کر دیا ہے، ہم نے اس کی نیوی کو ختم کر دیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ ان کے جو ڈرونز اور میزائلوں کے جو وہ ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم کی اس کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا، نہ صرف یہ کہا ہے کہ جو سپریم لیڈر کا انتخاب، ایکچولی سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے جو خامنائی کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ خامنائی، ہاں خامنائی، اس کے چونکہ اس کو اس کی حمایت حاصل ہے، اس کو جو انقلابی لوگ ہیں، وہ جو پاسداران انقلاب ہیں، تو جی ان کے ساتھ ریلیشن بھی اچھا ہے، اور ان کا ٹرسٹ بھی ان کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں صورتحال کافی گمبھیر ہے، کیونکہ پچھلا جو اجلاس ہونے جا رہا تھا یا ہوا تھا، جس میں وہ 85 جو لیڈرز ہیں، مذہبی اسکالرس کی جو کونسل ہے، اس کا اجلاس کے وقت جو ہے وہ اس بلڈنگ کے اوپر بم گرا، اور نہیں سر، وہ پھر خبر غلط ہے۔ الیکشن میں رہ نہیں گئے۔ نہیں نہیں، وہ خبر کی تردید آ گئی، وہ غلط ہے سر۔ وہ خبر، وہ اس طرح کا کوئی اجلاس، ایک تو یہ کہ جب اجلاس ہو رہا تھا تو وہ اس بلڈنگ میں موجود نہیں تھے، تو وہ بلڈنگ پہ بم تو گرا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ کوئی بھی اس کے اندر نہ زخمی ہوا ہے نہ کوئی مرا ہے اس کے اندر۔ وہ اچھا اس چلو، وقت، جو ہاں، بھی ہے، میں یہ اس کی تردید آ گئی خبر کی، وہ میں نے یہ وضاحت کی آج جو ناظرین کے ہے لیے۔
جی اب یہ ہے کہ وہ جو بھی صورت ہوئی بہرحال وہ ان کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا، اور اس کے اجلاس میں جو ابھی جو باتیں نکل رہی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی کو جو ہے وہ بنائے رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی ایک سینئر ایرانی رہنما یا اسکالر کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے ابھی فائنل نہیں ہوا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دو تین باتیں کر رہے، ایک نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے سفارتی نمائندے ہیں ایران کے وہ پناہ مانگ لے لیں جن جن ملکوں میں وہ تعینات ہیں، تاکہ ہم ایران کے معاملات کو ٹھیک کر سکیں۔ تو وہ ایکچولی ورچولی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایز اف ہی ہیز آلریڈی کانکرڈ، اس سے پہلے ہی فتح کر دیا ہے ایران کو۔ وہ کہہ رہا ہے صرف یہ جو میزائل جو ہے ان کی جو پھینکنے کی صلاحیت ہے اور ڈرون کی جو ان کے اوپر ہے اس کے اوپر ہم کریں۔ تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سرنڈر کر دیں، وہ ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو وہ ایک دیکھو نا وار ٹیکٹکس ہے، یا پھر یہ جو ہے جو بھی صورت ہے ادھر کردوں کے لیے بھی جو کل بھی بات ہو رہی تھی وہ کرد بھی تیار بیٹھے ہیں، تو اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ تو دیکھیے وار ریٹرک جو ہے وہ وار ریٹرک ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایرانی جو میزائلوں کے حملے ہیں ان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کمی آئی ہے، 86% کمی آئی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ انہوں نے تل اویو پہ بھی وہ کیا ہے، اور باقی بلکہ ابھی تو انہوں نے ایک تو جو سینٹرل ایشیا کا ملک ہے اس کے اوپر آذربائیجان کے اوپر بھی ایک وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے، تو وہ دبئی پہ بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پھیل گیا ہے، اور جو ساری جو یہ جنگ ہے وہ پھیل گئی ہے۔ صرف گراؤنڈ ٹروپ جو ہیں وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے، اس کے لیے وہ کوئی لوکل انتظام کر رہے ہوں گے، جیسے یہ اردو وغیرہ اچھا، کو یہ آگے بڑھانے کی کردوں کوشش کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی۔ اچھا، کرد کے حوالے سے جو آج کلیریفیکیشن آئی ہے، وہاں کے جو خود مختار کرد ہیں ان کی خاتون اول کی ایک کلیریفیکیشن یا ان کا بیان آیا ہے کہ ہم کسی نئی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہمیں ماضی میں بھی دھوکہ دیا گیا، ہم سے دھوکہ کیا گیا اور ہمیں آزاد کردستان بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس دفعہ ہم کسی نئے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ یہ واضح الفاظ میں ان کی جو ملکہ ہے یا کہہ لیجیے کہ خاتون اول ہے، اس نے یہ بیان دیا۔ اچھا، کردستان کا معاملہ یہ ہے کہ سر کردستان تو ایک ملک میں تو ہے نہیں، یہ عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی نہیں، وہ عراق میں ہے، ٹرکی میں ہے، اور ترکی ایران میں میں ہے، اور تینوں جگہوں پہ ہے۔ نہیں، ایک اور ملک ہے نا سر اس میں، ٹرکی، اور یہ غالباً اس کے اندر ایک اور ملک ہے شام، جس میں ان کی تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں جن میں 4 کروڑ کی آبادی ہے، وہ ان ممالک کے بارڈر ایریاز میں ہیں اور ان بارڈر ایریاز کو یہ ملا کر ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی جو تازہ اطلاع یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی نئے وار میں کودنے میں۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں نے بات کی۔ اچھا، اب ہم دوبارہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں کہ جب جو روحانی صاحب ہیں، حسن روحانی، ان کو ایک ماڈریٹ لیڈر کہا جا رہا ہے، وہ اچانک میدان میں آ گئے ہیں یا ان کا نام اچانک اس لسٹ میں آ گیا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ روحانی کوئی ٹرمپ کے فیورٹ نہیں ہے۔ روحانی کے دور میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کا دور نہیں تھا، وہ اوباما کا ٹائم تھا۔ تو جو لیکن ٹرمپ نے آ کے وہ معاہدہ کینسل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ معاہدہ جو روحانی کے حسن روحانی، یہ ٹھیک بات ہے کہ حسن روحانی ماڈریٹ ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اس کا ورلڈ ویو ہے، لیکن بابا وہ اس کا جو الیکشن ہے یا سلیکشن ہے وہ اس پارٹی میں کرنا ہے، جو 85 لوگوں کا جو کونسل ہے اس میں کرنا ہے۔ وہ 85 لوگوں کی کونسل اگر اس کو کرے گی تو کر لے گی، اگر کرنا چاہیے اب ان کے۔ لیکن جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ہیں اس کے فیور میں مجتبیٰ خامنائی کے، تو اس کی میرے خیال سے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ بات، لیکن اس میں ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ یہ روحانی صاحب کو، حسن روحانی صاحب کو جو ایک اچانک ان کا نام سامنے آیا ہے،
تو اس میں ایرانی قیادت نے بھی غالباً اس بات پر غور کیا ہے. اسی قیادت نے جو مجلس خبرگان ہے اس نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ امریکہ کو کسی نہ کسی شکل میں تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے اور معاملات جو ہے وہ اب سیٹلمنٹ کی طرف لے جائے جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایرانی جو خبرگان ہیں، جو وہی لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 80-85 لوگ جنہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اگلا ہمارا سپریم لیڈر کون ہوگا، انہوں نے اس بات کی مطلب ایکسپٹنس دکھائی ہے نا کہ ایک نیا نام حسن روحانی کی شکل میں اس میں ڈالا جائے جو پہلے نہیں تھا اس لسٹ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ دیکھو تھوڑی سی نرمی دکھائی جا رہی ہے. نہیں، اب دیکھنا آپشنز ہیں. اب دیکھنا اس وقت تو وہاں کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. پورا اسٹرکچر جو ایرانین سینٹرل گورنمنٹ کا ہے وہ انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا. ٹاپ کے 40-50 لوگ جتنے تھے ان سب کو مار دیا انہوں نے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی. اب وہ جو ہیں وہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں، اوپنلی تو نہیں کام کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کیا سوچ ہوتا ہے وہ زیادہ دن نہیں لگیں گے. وہ میرے خیال سے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور چونکہ ابھی جو امریکہ کے جو B-2 بمبرز ہیں جو انہوں نے اس کے اوپر لگائے تھے وہ بھی پہنچنے والے ہیں. جو ان کا ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا کہ فکر نہ کرو ہمارے راستے میں ہے، ہم ساری چیزوں کو ڈیمولش کریں گے. تو اب نہیں تو اس میں ایک اور خبر آئی. سر یہاں یہ ٹھہر جی ایک اور خبر بڑی اہم ہے. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا تھا اس کو انہوں نے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ اس پہ حملہ کیا ہے ایرانین نے، اور اس نے اپنی پوزیشن واپس لی ہے. وہ واپسی کی طرف اب جا رہا ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے تو وہ لڑنے کے وہ قابل نہیں خلیج رہا ہے. یہ فارس سے دعویٰ نکل گیا ہے. جی صحیح ہے. جی یہ خلیج فارس سے یا یہ جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس سے دور چلا گیا ہے. وہ اب وہ دور چلا گیا ہے. تو لیکن اس کا اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ دوسرا ایران جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے، یا ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی ہے، ہم نے ان کی پاور ختم کر دی ہے، وہ غلط ہے. نہیں یہ ابھی دیکھیں جنگ کے بارے میں کوئی بھی چیز آپ ایران سے بھی دعوے آ رہے ہیں نا دونوں طرف سے. دونوں طرف سے ایران کہہ رہے ہم لڑیں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ گراؤنڈ ٹروپ بھیج دیں، ہم تیار بیٹھے ہیں ان کے استقبال کے لیے. اور بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اس وقت وار ریٹرک ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ہے. کیا واقعی کوئی نیگوشیشن کی بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. لیکن ٹرمپ تو یہی تاثر دے رہا ہے نا کہ جی میری چلے گی اب، اور ایران کو ہم نے فتح کر لیا ہے. ایران کو ہم نے فتح کر لیا اور وہ کہتا ہے ایران میں اب حکومت وہ ہوگی جو امریکہ کو بھی نہیں ڈرائے گی اور اسرائیل کو بھی نہیں ڈرائے گی. چلیں یہ تو خیر فیصلہ اس کا فیوچر کرے گا. لیکن اب کیوبا پہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیوبا کے ساتھ کیا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور کیا وہی سلوک جو انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے، وہی سلوک جو ایران کے ساتھ کیا ہے، اب کیوبا کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس نے یہی کہہ رہا ہے نا کہ ایران جو ہے وہ وینزویلا کے طرز کے اوپر چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے اس میں امریکہ کی مرضی کا آدمی نہیں بلکہ جو امریکہ کے ساتھ اپنے روابط کو ٹھیک رکھے. جیسے اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. سیٹ اپ تو وہی ہے لیکن وہ امریکن پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران بھی یہی کر سکتا ہے اگر کرے تو، ادروائز تو ہم تو اپنے کام پہ لگے ہوئے. تو اب رہا مسئلہ کیوبا کا. جب وینزویلا کا انہوں نے وہ کیا تھا تو یہ جو کیوبا ہے اس نے بھی شور شار بہت کیا تھا. اور اس کے لیے وہ جو ٹرمپ جو ہے دیکھیے ابھی اس کو خون لگ گیا ہے دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنے کا. اور کبھی وہ ایک پہ کہتا ہے دوسرے پہ کہتا ہے تو یہ ڈرانے کے لیے وہ بھی بات کرتا ہے. وہ تو کینیڈا سے جنگ لڑ رہا ہے. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ کیوبا کے اوپر کل اگر وہ حملہ کر دے تو اس کو کون روکے گا؟ کوئی روکنے والا تو ہے ہی نہیں. اب رشیا تو ہے نہیں کہ جو کیوبا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے، یا چائنا تو نہیں تیار ہے نا. تو وہ کیوبا کوئی اتنا بڑا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ چاہتا ہوگا، یا یہ جو باتیں ہیں کہ وہ چونکہ کمیونسٹ ریجیم ہے اس پر ڈرا رہا ہے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے ان سے بات چیت شروع کر دیں.
اچھا اچھا، آخری بات کر لیتے ہیں سر، یہ انڈیا والی، کہ انڈیا کو اجازت دے دی ڈونلڈ ٹرمپ نے یا ان کی حکومت نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ روس سے تیل خرید لیں، تو انڈیا اتنا بے بس ہے، انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بہت زبردست طریقے سے تنقید کر رہا ہے، جو گودی میڈیا اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ مودی پر بہت زبردست تنقید کر رہا ہے اس بات پر کہ آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ تیل کی خریداری شروع کر دیتے ہیں روس سے، وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ روک دیتے ہیں۔ یہ کہاں لے جا کے آپ نے انڈیا کو کھڑا کر دیا؟ یہ ایک سوال انڈیا میں گونج رہا ہے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ انڈیا سے یہ بات صحیح ہے کہ مودی کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا الزام جو ہے الزام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے، کانگریس بھی کہہ رہی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل سیکشن بھی کہہ رہی ہیں، جو بی جے پی ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں خریدو گے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں خریدیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے آپ خرید سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ برٹش کالونی تھا بھارت، تو ایک زمانے میں برٹش کالونی تھا، تو وہ انڈیا میں وہ لوگ کہہ رہے کہ کیا ہم امریکن کالونی ہو گئے ہیں کیا، ہم انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہیں۔ یہ بات بہت حد تک صحیح ہے۔ دیکھیں کل جو ایرانی جو بحری جہاز تھا وہ ہندوستان کا مہمان جہاز تھا، اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جی وہ ہم تو انڈیا کی اس ایکسرسائز میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ امریکہ نے اس کو ڈبو دیا تو 80 لوگ بھی مر گئے۔ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ وہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہندوستان میں شور گوگا ہے، لیکن شور گوگے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مودی جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو امریکن کیمپ میں ہوں۔ تو اس نے وہ واضح اعلان کر دیا کہ وہ امریکن کیمپ کا حصہ ہے۔ مودی کا یہ واضح اعلان ہے کہ اب وہ امریکن کیمپ کا حصہ ہے۔ بابا وہ ہے ہی، دیکھیں نا ابھی ایران پر حملے سے 2 دن پہلے وہ اس میں تھا، اسرائیل میں تھا، اور اسرائیل کی پارلیمنٹ سے اس نے خطاب کیا، اس کو پتہ نہیں وہاں پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو گولڈ میڈل دیا گیا۔ ہائیسٹ ایوارڈ، تو وہ ہائیسٹ تو ایوارڈ۔ وہ اسرائیلی اور امریکن کیمپ میں ہے، اور وہ اس میں دیکھیں نا آپ، وہ جو امن فورس بنائی تھی اس میں تو بھارت شامل نہیں ہوا، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تو ہے، اب جو کچھ بھی وہ تھا جو بھی گھوسلہ ہو رہی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بہت اس شکریہ، وقت تو ٹھیک ہے۔ اس وقت جو دنیا میں ایک بہت بڑے معاشی بحران کے اوپر کھڑی ہے دنیا، ٹھیک اور ہے، یہ تو اچھا ہے کہ سارے ملک جو ہے وہ جنگ میں نہیں کودے ہیں، اور چونکہ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی ملک اس پورے ریجن کا نہیں چاہتا ہے، لیکن اب ایران کا رویہ کیا ہوگا، ان کی ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی جو فائٹنگ کیپیسٹی ہے وہ کتنی دیر تک رہے گی۔ ویسے تو انہوں نے بہت اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ نے لوکلائز کیا ہوا ہے، کمانڈرز کے حوالے کیا ہوا ہے، اور کمانڈرز کو جدھر جی آتا ہے ادھر میزائل اڑا دیتے۔ وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ، لیکن وہ پہلے ڈرون چھوڑتے پھر میزائل چھوڑتے ہیں، اور وہ جب یہ ان کے جو وہ ہیں وہ ڈرون کو پکڑنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ ساری ان کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر میزائل جاتا ہے۔ تو اٹ از ناٹ جسٹ لائک کہ مذاق نہیں ہے، اٹس اے وار، اٹس کمپلیٹ وار، اینڈ ایرانیئنز آر فائٹنگ ویری ٹف وار، لیکن اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کی سردار محمد اشرف صاحب۔ ناظرین کی گفتگو آپ کے حوالے، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔